السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ساکھا سائرہ آبدی۔ آج جس عنوان پہ محو گفتگو ہوں وہ عنوان ولایت کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ولایت پہ ہمیں بتائیں گے کہ ولایت کیا ہے۔ ہم کلمے میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو آیا یہ ضروری ہے یا نہیں، اور اذان میں ہم حی علی خیر العمل جو بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ ہیں علامہ زہیر آبدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب خود جو ہیں وہ پاکستان شیعہ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور ان کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے بھی ہے۔ جی علامہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ جی علامہ صاحب، میں آج کل ولایت کے اوپر علی ولی اللہ پہ ایک کانفلکٹ ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردی کی جانب جا رہے ہیں، جبکہ ہم سنت نبوی کو جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں جو ہمارے لیے لازم ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن۔ چونکہ ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے اگر ہمیں ایک جو ہے وہ صاحب کردار مومن بننا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے، پہلے تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ولایت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ولایت قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اس میں پروردگار عالم نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہر لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں اور پھر وہ لفظ جب دوسرے معاشرے میں جاتا ہے، جہاں اس کا اطلاق ہو جائے پھر وہ ان معنوں میں بھی استعمال ہونے لگتا ہے۔ اس طرح ایک لفظ کے کئی معنی بن جاتے ہیں لیکن بنیادی معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ مثلا ولایت کے بنیادی معنی ہیں قربت، ایسی قربت جس میں فاصلہ نہ ہو، فصل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ولایت ولی۔ چونکہ ظاہر ہے کہ سب سے قریب رشتہ باپ کا ہوتا ہے تو اس رشتے کے حوالے سے باپ کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ چونکہ دوست بہت قریب ہوتا ہے دوستی کے تو دوست کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف معنی سرپرست، جو سرپرست ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، وہ بھی بہت قریب ہوتا ہے اس لیے وہ سرپرستی کرتا ہے یا نگرانی کرتا ہے، اس لیے سرپرست اور نگران کو بھی ولی کہتے ہیں۔ جو قریب ہوتا ہے وہ حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ حفاظت کرتا ہے تو اس لیے محافظ بھی ولی کو کہتے ہیں۔ اس طرح ولایت مختلف معنوں میں استعمال ہوتی رہی۔ پروردگار عالم کسی کی بھی پہچان کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ وہ پہچان کے 3 طریقے یہ ہیں کہ یا آپ اس کا چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں یہ فلاں صاحب ہے، یا آپ اس کے نام سے پہچانتے ہیں اگر سامنے نہ ہو کہ صاحب فلاں نام لیا، ہاں یہ فلاں صاحب ان کے بیٹے ہیں، ان کا رشتہ ہے، وہاں رہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے کلام سے پہچانتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے سامنے شعر پڑھا جائے اور آپ ذوق شعر رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ انیس کا شعر ہے، یہ انداز تو غالب کا ہے، یہ انداز تو استاد قمر جلالی کا ہے۔ تو یہ کلام سے تعارف، کسی کی پہچان، پھر اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے۔ پروردگار عالم کی معرفت اور اس کی پہچان، ظاہر ہے کہ یہ 3 طریقے پروردگار عالم نے استعمال کیے ہیں، چہرہ، اسم اور کلام۔ سبحان اللہ۔ ہم اس وقت گفتگو چہرے اور اسم پر نہیں کریں گے، ہمارا موضوع کلام ہے تو ہم کلام ہی پر گفتگو کریں گے۔ کلام پہچان کا ذریعہ ہے اور یہ تینوں چیزیں اللہ نے محمد و آل محمد کو دی ہیں کہ یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن سکیں، پہچان بن سکیں اللہ کی۔ لہذا کلمات اللہ، معصوم نے فرمایا نحن کلمات اللہ، ہم اللہ کا کلمہ ہیں، ہم اللہ کی پہچان ہیں۔ اللہ کے لیے مختلف آیتیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ ناراضگی ظاہر ہے کہ اللہ کے چہرے سے تو نہیں ظاہر ہوتی کہ ناراضگی ہے، وہ اس کا چہرہ تو ہے نہیں۔ یہ ناراضگی ظاہر کرنا، یہ خوشی ظاہر کرنا، یہ رضامندی ظاہر کرنا، یہ غضب ظاہر کرنا، یہ سب
اس کا اظہار جو ہے وہ آل محمد سے ہوتا ہے. اگر یہ راضی ہیں تو وہ راضی ہے، اگر یہ خوش ہیں تو وہ خوش ہیں، بے شک. اگر یہ ناراض ہیں تو وہ ناراض ہے. تو یہ اس کا کلمہ ہے، کلمات اللہ. ایک عجیب سی بات اور میں اس حوالے سے بتاؤں کہ علم العداد میں کلمات کے اعداد ہیں 491. 491 کا جمع صغیر بنتا ہے 14. سبحان اللہ. 14 اور جمع اصغر بنتا ہے 5. بے شک. تو کلمات جو ہیں وہ یہی 5 اور یہی 14 ہیں جو کلمات ہیں. پھیل جائیں تو 14 ہیں، سمٹ جائیں تو 5 ہیں. یہ کلمات یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. چنانچہ اگر کوئی ان کو نہیں پہچانتا تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا. اگر کوئی ان کی معرفت نہیں رکھتا تو اللہ کی معرفت نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی ان کا حق نہیں ادا کرتا تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. یہ بتائیں گے اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، وہ سب محمد و آل محمد کے ذریعے سے پتہ چلے گا. چنانچہ یہ چونکہ کلمات اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اس لیے یہ اللہ کے قریب ہے. یہ اتنے قریب ہے اللہ کے. یہ قریب سے مراد جسمانی قرب نہیں ہے، یہ قریب سے مراد زمانی قرب نہیں ہے، کیونکہ جسمانی قرب اور زمانی قرب کوئی فائدہ نہیں دیتا. اگر جسمانی قرب اور زمانی قرب فائدہ دیتے ہوتے تو سگا چچا ابو لہب بہت قریب تھا رسول اللہ کے جسمانی لحاظ سے. ابو جہل زمانے کے اعتبار سے رسول کے زمانے میں تھا. یہ قرب ہے صفاتی قرب. چونکہ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، ان کو اظہار بنایا ہے، تو یہ اللہ کے قریب ہیں، اس لیے یہ اللہ کے ولی ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ولی کے معنی ہے قرب، قریب، اتنا قریب کہ فاصلہ نہ رہے. تو چونکہ علی جو ہے وہ اللہ کے صفات کا مظہر ہے، تو وہ اس صفات کی وجہ سے وہ اللہ سے اتنا قریب ہے کہ جو اللہ سے کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی واسعت ہے وہ لے رہا ہے اللہ سے، اور بندوں کے اتنا قریب ہے کہ بندوں کو دے رہا ہے. یعنی ایک طرف سے لے رہا ہے، دوسری طرف سے دے رہا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تمہارا ولی ہے تو تم اس سے مانگو، اس کے ذریعے سے مانگو، اس کے وسیلے سے مانگو. اور ہم کہتے ہیں چونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ سے لے کے ہمیں عطا کریں، ہمیں دیں. یہ تو ہو گئے ولی کے قربت کے معنی. اچھا ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم جو کنز المخفیہ ہے، یعنی چھپا ہوا خزانہ تھا. حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے، میں نے چاہا کہ میں اپنی ذات کو آشکار کروں تو میں نے پنجتن کو بنایا. کہ وہ پروردگار عالم محمود ہے تو اس نے محمد کو بنایا، اعلیٰ تھا تو علی ابن ابی طالب کو بنایا، اور فاطر السماوات تھا تو فاطمۃ الزہرا کو بنایا، حسین تھا تو اس نے حسنین کو بنایا. لیکن یہاں میں قبلہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، علامہ صاحب یہ بتائیے کہ لوگ ذہنی طور پر اس چیز کو سے آمادہ تھے اس دور میں، رسول کے دور میں، کہ وہ پروردگار عالم کا ولی جو ہے اور رسول کا جانشین جو ہے وہ خود علی ابن ابی طالب ہے، جن کو رسول نے دعاؤں میں مانگا، اور پھر وہ خانہ کعبہ سے جو ہے ان کی آمد ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جنگ میں رسول کے ساتھ حامی و مددگار جو ہیں خود علی ابن ابی طالب ہے. بستر رسول سے ہجرت میں اور ہجرت سے لے کر ہر مقام، خندق میں، احد میں، ہر جگہ علی ابن ابی طالب کی فتح جو ہے رسول کو جو ہے مدد دے رہی ہے، سبیل کر رہی ہے. تو اس چیز کو مکمل طور پہ اگر ہم دیکھا جائے کہ قرآن سے اس چیز کو ہم ظاہر کریں، قرآنی آیتوں سے، کہ علی ابن ابی طالب ہی خلیفہ بالفضل تھے، تو اس کی وضاحت آپ تھوڑا سا مجھے کیجیے. دیکھیے، خلافت تو رسول نے علی ابن ابی طالب کو دعوت ذوالعشیرہ میں دے دی. خلافت کا فیصلہ تو اسی دن کر دیا تھا، اور کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جہاں دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو چھپانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ پردے کے پیچھے بھی نظر آیا کہ جب دعوت دی تو آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آؤ اسلام قبول کرو. پہلے اسلام قبول کرایا جاتا. رسول نے اسلام قبول کرنے کی دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں دی. رسول نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم میں کون ہے جو آج میری مدد اور نصرت کا
وعدہ کرے۔ یہ 3 باتیں، 3 جملے ہیں جو رسول نے دعوت ذو العشیرہ میں کہے۔ یہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ رسول نے کہا پہلے اسلام قبول کرو، کیونکہ دعوت ذو العشیرہ ہی میں رسول اعلان وصایت، اعلان خلافت علی کا کرنے کے لیے یہ دعوت رسول نے کی تھی۔ اور جب علی نے 3 مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، تو اسی وقت رسول نے اعلان کیا کہ آج کے بعد تم پر علی کی اطاعت واجب ہے، جس پر رسول کے چچا ابو لہب نے ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا کہ آج کے بعد تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا، اور ابو طالب نے جواب میں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر محمد کا یہی حکم ہے تو میں اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کروں گا۔ تو پہلے دن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ولی اللہ کا کلمہ آج آیا ہے، کل آیا ہے، 50 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، ہندوستان کا ہے، یہ پہلی ظاہری طور پر جو پہلا دن ہے اسلام کا، رسول کی اعلان بعثت اعلان کا، اس پہلے دن رسول اللہ نے 3 کلمے دیے تھے، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ 3 ہی لفظ تھے جو آج میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے گا، وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا۔ کسی کتاب میں اس کو چھپانے کی بھی بخاری میں کوشش کی، انہوں نے کہا کہ صاحب فلاں 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 ہوگا، لیکن وہ کہے 3 ہی لفظ انہوں نے بھی 2 نہیں کہے، 1 نہیں کہا، 4 نہیں کہا، 3 ہی کہے۔ تو 3 لفظ یہی ہیں، اخی، وصی، جانشین، یعنی بھائی بھی ہے، زندگی میں میرا وزیر بھی ہے، اور میرے بعد میرا جانشین بھی ہے۔ اس کو تو 3 کلمے یہ وہاں سے شروع ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ رسول کی آخری دعوت خم ہے، جہاں پر رسول نے کہا کہ اللہ مولایا و انا مولاکم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہاں بھی 3 ہی کلمے رسول نے کہے ہیں، اور اتمام نعمت اور کمال دین ہوا ہے، اور وہ 3 کلمے اللہ مولایا انا مولاکم و من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو اسلام کا آغاز بھی علی ولی اللہ کے بغیر نہیں ہوا، اور اسلام کا کمال بھی علی ولی اللہ کے بغیر نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے علامہ صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ ہم اپنے 2nd ایپیسوڈ پہ بھی ولایت کے ہی سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔ علی مولا